بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے گھوڑے کو سر پٹ دوڑاتا ہوا ایاز بن سیف الدین ایک روز خراسان میں قائم سلطان برقیارو کے پڑاؤ میں داخل ہوا۔ سلطان تک اس کے آنے کی خبر ہو گئی تھی، لہذا سلطان نے اسی وقت اسے طلب کر لیا تھا۔ جب وہ سلطان کے خیمے میں داخل ہوا تو سلطان اس وقت اپنے خیمے میں اکیلا تھا۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر سلطان برقیاروق نے اسے گلے لگایا، پھر اپنے قریب ہی بٹھایا اور کچھ دیر تک سلطان برقیاروق کو اپنی ماں زبیدہ اور ایاز بن سیف الدین کے دادا دادی کے متعلق پوچھتا رہا، ان کی خیریت دریافت کرتا رہا۔ اس کے بعد سلطان اصل موضوع کی طرف آیا اور کہنے لگا، محمود بن سلیمان نے بغاوت کر دی ہے۔ میں اسے اچھا انسان سمجھتا تھا اور یہ خیال کرتا تھا کہ وہ ہمارے خاندان کا مخلص اور جان نثار ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس نے بغاوت کر کے میری بڑی دل شکنی کی ہے، لہٰذا اسے اس کی سخت سزا ملنی چاہیے۔ میں تمہاری آمد سے پہلے اس کے خلاف حرکت میں نہیں آنا چاہتا تھا۔ تمہارے دوسرے ساتھی سالاروں نے مجھے مشورہ بھی دیا کہ محمود بن سلیمان سے ٹکرا جانا چاہیے، لیکن میں نے انہیں بھی کہا کہ مجھے ایاز کی آمد کا انتظار ہے، وہ آئے گا اور اس کام کی ابتدا کریں گے۔ اب بولو، تم کب تک حرکت میں آ سکتے ہو؟ محمود بن سلیمان یہاں سے 10 میل کے لگ بھگ اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے ہے۔ پھر اس کی اس بغاوت کی اطلاع میرے بھائی سنجر کو بھی ہو چکی ہے۔ گو سنجر نے ابھی تک خراسان میں اپنے قدم نہیں جمائے اور سارے علاقوں کا نظم و نسق ابھی تک اپنے ہاتھ میں لے کر اسے اپنی مرضی کے مطابق چلا نہیں سکا ہے۔ تاہم مجھے امید ہے کہ محمود بن سلیمان کے خلاف وہ بھی حرکت میں آئے گا۔ اب یہ کہو کہ محمود بن سلیمان کے ساتھ ہمیں کب تک نمٹنا چاہیے؟ سلطان برقیاروق جب خاموش ہوا تب اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے ایاز بن سیف الدین کہنے لگا، سلطان محترم، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ محمود بن سلیمان کے خلاف ہم آج ہی حرکت میں آئیں گے اور اسے بتائیں گے کہ ہمارے خلاف بغاوت کرنا آسان نہیں۔ اس پر یہ بھی ثابت کریں گے کہ اس جیسے لوگ بغاوت کرتے ہیں تو ان بغاوتوں کو سر کرنا اور انہیں کچلنا بھی ہمیں آتا ہے۔ جواب میں برقیاروق مسکرایا اور کہنے لگا، میرے بھائی، تو آج ہی آیا ہے۔ میں نے تو یہ سوچ رکھا تھا کہ تم 1-2 دن تک آرام کرو گے، اس کے بعد یہاں سے کوچ کریں گے۔ ایاز بن سیف الدین نے نفی میں گردن ہلائی، کہنے لگا، سلطان محترم، کوچ تو آج ہی ہوگا۔ میرے خیال میں تھوڑی دیر تک آپ اپنے کوچ کے نعرے بجوا دیں۔ محمود بن سلیمان کو وقت ضائع کیے بغیر ہم سبق سکھانا چاہتے ہیں۔ برقیاروق نے ایاز بن سیف الدین کی اس تجویز سے اتفاق کیا تھا، لہٰذا سلطان نے وہاں سے کوچ کیا تھا۔ محمود بن سلیمان کی طرف سلطان برقیاروق نے ابھی 5 میل کا سفر طے کیا ہوگا کہ سلطان کے کچھ مخبر لشکر میں داخل ہوئے۔ ان کے آنے پر سلطان نے اپنے لشکر کو روک دیا اور سلطان نے جب ان سے کچھ پوچھا تب ان میں سے ایک بول اٹھا اور سلطان برقیاروق کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سلطان محترم، ہم آپ کے لیے ایک بری خبر لے کر آئے ہیں۔ خوارزم کے سپہ سالار اور عامل اکنجی کو جب خبر ہوئی کہ محمود بن سلیمان نے آپ کے خلاف بغاوت کی ہے تو وہ بھی ایک لشکر لے کر خوارزم سے نکلا۔ جس وقت اس نے اپنے لشکر کے ساتھ مرو کے مقام پر قیام کر رکھا تھا تو اس کے لشکر کے 2 سالاروں امیر کودن اور بارو تاش نے آپس میں صلاح و مشورہ کر کے اکنجی کے خلاف سازش تیار کی اور اس سازش کے تحت انہوں نے اکنجی کو مرو شہر میں اچانک حملہ آور ہو کر موت کی گھاٹ اتار دیا، اور جو لشکر لے کر اکنجی آپ کی مدد کے لیے آ رہا تھا اس لشکر کو لے کر وہ دونوں واپس گئے، خوارزم شہر میں داخل ہوئے اور لوگوں پر یہ ظاہر کیا کہ سلطان برقیاروق نے ان دونوں کو خوارزم کی حکومت عطا کی ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے خوارزم پر قبضہ کر لیا ہے۔ جب آنے والا ہرکارہ یہ خبر کہہ چکا تب ایاز بن سیف الدین سلطان برقیاروق کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سلطان محترم، میں لشکر کا ایک حصہ لے کر محمود بن سلیمان پر حملہ آور ہوتا ہوں، آپ باقی لشکر کے ساتھ یہیں پڑاؤ کیے رہیں۔ ہو سکتا ہے خوارزم پر قبضہ کرنے والے کودن اور بارو تاش کے خلاف بھی حرکت میں آنا پڑے، لہٰذا ہمارے سارے لشکر کو محمود بن سلیمان کے خلاف مصروف نہیں ہو جانا چاہیے۔ اس موقع پر اگر آپ مناسب سمجھے تو میں ایک مشورہ دوں گا کہ تیز رفتار قاصد عراق کے حاکم داؤد حبشی کی طرف روانہ کریں اور اسے حکم دیں کہ خوارزم میں بغاوت کرنے والے کودن اور بارو کاش پر حملہ آور ہو، انہیں راہ راست پر لانے کی کوشش کرے یا ان کا خاتمہ کر دے۔ داؤد حبشی جنگ کا بہت اچھا تجربہ رکھتا ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ اس بغاوت کو ختم کر دے گا۔ جواب میں سلطان نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، ابن سیف الدین، خراسان کی طرف آنے سے پہلے میں خود بھی عراق کی طرف جانے کا قصد کر چکا تھا، اس لیے کہ وہاں بھی کچھ علاقوں میں حالات خراب ہیں اور انہیں درست کرنا ہے۔ بہرحال محمود بن سلیمان سے نمٹنے کے بعد میں عراق کا رخ کروں گا۔
تم میرے ساتھ ہوگے اور تمہارے کہنے پر میں ابھی تھوڑی دیر تک داؤد بن حبشی کی طرف قاصد بھجواتا ہوں کہ وہ کودن اور بار و کاش سے ٹکرا جائے۔ جہاں تک کہنے کے بعد سلطان رکا، دوبارہ وہ امیر ایاز کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ایاز میرے بھائی، تم اکیلے نہیں جاؤ گے، قماج تمہارے ساتھ تمہارے نائب کی حیثیت سے لشکر میں رہے گا، اور مجھے امید ہے تم دونوں مل کر محمود بن سلیمان کو شکست دینے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ میں ابھی تھوڑی دیر تک اپنے تیز رفتار قاصد داؤد حبشی کی طرف روانہ کرتا ہوں اور اس کے لیے حکم بھیجتا ہوں کہ کودن اور بار و کاش پر حملہ آور ہو کر ان کی بغاوت اور سرکشی کا خاتمہ کرے، اور تمہاری طرف سے اچھی خبریں آنے کے بعد میں عراق کا رخ کروں گا۔ جہاں تک داؤد حبشی کا تعلق ہے، اگر تو وہ کودن اور بار و کاش کے مقابلے میں کامیاب رہا تو ہماری خوش قسمتی ہے، اور اگر داؤد حبشی ان دونوں باغیوں کو زیر کرنے اور ان سے نمٹنے میں ناکام رہا، تب ایاز میرے بھائی، محمود بن سلیمان سے نمٹنے کے بعد تم اور قماج دونوں اپنے لشکر کو لے کر داؤد حبشی کی مدد کے لیے روانہ ہو جانا۔ اس طرح مجھے امید ہے کہ جو حالات ان دنوں ہمارے خلاف ہیں ہمارے حق میں ہو جائیں گے۔ اس وقت چونکہ سلطان کے سارے سالار سلطان کے پاس کھڑے تھے، لہٰذا سلطان کی اس تجویز کو سب نے پسند کیا، اور پھر اسی روز ایک لشکر لے کر ایاز اور قماج دونوں محمود بن سلیمان سے نمٹنے کے لیے کوچ کر گئے تھے۔ محمود بن سلیمان جو سلطان برقیاروق، سنجر اور محمد کا رشتہ دار اور قریبی عزیز تھا، چند شہروں میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد اس کے اور اس کے لشکریوں کے حوصلے بڑھے ہوئے تھے۔ ایاز اور قماج دونوں اپنی لشکر کو لے کر جب اس کے سامنے گئے تو اس نے آؤ دیکھا نہ تھا ہو جنگ کی ابتدا کر دی تھی۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے ایاز نے بھی اپنی لشکر کی صفیں درست کی، قماج کے پاس آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، قماج میرے بھائی، لشکر کی تقسیم نہیں کی جائے گی، پورا لشکر ایک ساتھ محمود بن سلیمان کے لشکر پر حملہ آور ہوگا۔ محمود بن سلیمان اگر اپنی لشکر کی تقسیم کرتا ہے تو اسے کرنے دو، میری طرف سے جب تکبیریں بلند ہوں گی تب سارے لشکریوں کو بتا دو، اس وقت پوری طاقت اور قوت کے ساتھ محمود بن سلیمان کے لشکر پر حملہ آور ہونا ہے، اور مجھے امید ہے کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو فتح اور کامیابی ہماری ہی ہوگی۔ قماج نے اس سے اتفاق کیا تھا۔ چنانچہ جب دونوں لشکر اپنی صفیں درست کر چکے تب محمود بن سلیمان حرکت میں آیا اور اس نے ایاز بن سیف الدین اور قماج کے لشکر پر حملہ کر دیا تھا۔ جوابی کارروائی کرتے ہوئے ایاز بن سیف الدین اور قماج بھی محمود بن سلیمان کے لشکر پر ٹوٹ پڑے تھے۔ محمود بن سلیمان زیادہ دیر تک ایاز اور قماج کا مقابلہ نہ کر سکا۔ جب اس نے دیکھا کہ حالات ایسے رونما ہو رہے ہیں کہ اس کی شکست یقینی ہے، لہٰذا اپنے بچے کچے لشکر کو لے کر بھاگ کھڑا ہوا۔ چونکہ ایاز اور قماج کے آنے کے ساتھ ہی محمود بن سلیمان نے جنگ کی ابتدا کر دی تھی، لہٰذا ان دونوں کو اپنا پڑاؤ قائم کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ ان کے پاس جو بار برداری کے جانور تھے جن پر رسد کا سامان لدا تھا، وہ ویسے کے ویسے ہی پیچھے کھڑے تھے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے ایاز نے کچھ مخبر مقرر کیے اور انہیں محمود بن سلیمان کے پیچھے روانہ کیا تاکہ وہ یہ جانے کہ میدان جنگ سے بھاگ کر محمود بن سلیمان اپنے لشکر کے ساتھ کہاں قیام کرتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایاز اور قماج نے وہاں پڑاؤ قائم کیا۔ باربرداری کے جانوروں پر جو سامان لدا تھا وہ اتار لیا گیا اور جنگ میں زخمی ہونے والوں کی دیکھ بھال شروع کر دی گئی۔ دوسری طرف محمود بن سلیمان کی بدقسمتی، جس وقت وہ ایاز اور قماج کے ہاتھوں شکست اٹھا کر بھاگا تھا، اس نے سیدھا شمال کا رخ کیا تھا۔ شمال کی طرف سے اس وقت سلطان برقیارو کا بھائی سنجر بھی ایک لشکر لے کر محمود بن سلیمان سے نمٹنے کے لیے آ رہا تھا، لہٰذا وہ بھی آتے ہی محمود بن سلیمان پر حملہ آور ہوا۔ سنجر کے حملہ آور ہونے سے محمود بن سلیمان اس کے باغی ساتھیوں کے درمیان مورخین لکھتے ہیں کہ کلبلی مچ گئی۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ محمود بن سلیمان کی شان و شوکت اس قدر بڑھ گئی تھی کہ اس کا دماغ عرش پر چڑھ گیا تھا، لیکن سنجر نے اچانک اس پر حملہ آور ہو کر جب اس کے لشکر میں بگدڑ مچائی تو محمود بن سلیمان گرفتار ہو گیا۔ سنجر اسے پکڑ کر اپنے ساتھ لے گیا اور اس کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیر کر اسے بینائی سے محروم کر دیا۔ دوسری طرف عراق کا حاکم داؤد حبشی سلطان برقیارو کا حکم ملنے کے بعد عراق سے ہرات کی طرف روانہ ہوا تاکہ آگے بڑھ کر کودن اور باروکاش سے نمٹ سکے۔ باروکاش اور کودن کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ سلطان برقیارو کے حکم پر داؤد حبشی اس سے نمٹنے کے لیے ایک لشکر لے کر آ رہا ہے، لہٰذا انہوں نے اپنی تیاری کو آخری شکل دے دی تھی۔ آخر داؤد حبشی اور کودن اور باروکاش کے لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے۔ کودن اور باروکاش کے پاس بہت بڑا لشکر تھا، جبکہ جو لشکر داؤد حبشی لے کر آیا تھا اس کی ان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہ تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ
खोदन और बारोकाश के हाथों इराक के हाकिम दाऊद हबशी को शिकस्त का सामना करना पड़ा और बकौल मौरखीन के दाऊद हबशी शिकस्त उठाकर दरिया जीहून को अबूर करके दूसरी तरफ चला गया। दरिया को अबूर करने के बाद दाऊद हबशी अपनी हालत बेहतर करने लगा था। दूसरी तरफ चूंकि अयाज और कुमाज दोनों महमूद बिन सुलेमान से निमट चुके थे, लिहाजा सुल्तान बरक्यारू के मुखबरों ने उन्हें दाऊद हबशी की शिकस्त की खबर दे दी थी। ये खबर सुनते ही अयाज और कुमाज ने कूच किया और तेज और बरक रफ्तारी के साथ उन्होंने दरिया जेहून के उस इलाके का रुख किया जहां दाऊद हबशी ने अपने शिकस्त खुर्दा लश्कर के साथ पड़ाव कर रखा था। दाऊद को जब ये खबर हुई कि उसकी मदद के लिए अयाज और कुमाज दोनों एक लश्कर लेकर आ रहे हैं, उसकी खुशी की कोई इंतहा न थी। उसने पड़ाव से निकलकर कई फरलांग आगे आकर अयाज और कुमाज का बेहतरीन अंदाज में इस्तकबाल किया। एक दूसरे से गले मिले। दाऊद हबशी उन्हें अपने पड़ाव में लेकर आया। वहां अयाज बिन सैफुद्दीन ने भी अपने लश्कर को पड़ाव करने का हुक्म दिया। जब पड़ाव कायम हो रहा था, दाऊद हबशी अपने कुछ सालारों के साथ अयाज और कुमाज के साथ आने वाले छोटे सालारों को अपने खेमे में ले गया। जब सब बैठ गए तब दाऊद हबशी सबको मुखातब करके कहने लगा, मैं जिस वक्त हिरा से निकलकर खूदन और बारोकाश पर हमला आवर होने के लिए रवाना हुआ तो मुझे उम्मीद थी कि मैं उनके मुकाबले में कामयाब रहूंगा, लेकिन जब मैं उनके सामने आया तो मैंने देखा उनके लश्कर की तादाद मुझसे बहुत ज्यादा थी। जब दोनों लश्कर सफ आरा हुए तो मेरे लश्करी सामने इतना बड़ा लश्कर देखकर मुतासर हुए। उनमें से कुछ ने जी छोड़ दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि मुझे नाकामी का मुंह देखना पड़ा। अब मैं दरिया जेहून को पार करके इस तरफ आ गया हूँ, जबकि कोदन और बारोकाश भी अपने लश्कर को लेकर इधर ही का रुख कर रहे हैं। उन दोनों के हौसले पहले ही बुलंद थे। अब जबकि मुझे वो शिकस्त देने में कामयाब हुए हैं तो अब वो अपने आप को कुछ ज्यादा ही नाकाबिल तस्खीर ख्याल करने लग गए होंगे। दाऊद हबशी जब खामोश हुआ तब गौर से उसकी तरफ देखते हुए अयाज बिन सैफुद्दीन कहने लगा, दाऊद मेरे भाई, ऐसी कोई बात नहीं, उन दोनों को आने तो दो, ऐसा निपटेंगे कि पुश्ते याद रखेंगी। तुम ऐसा करो, अपने कुछ मखबरों को उन रास्तों पर फैला दो जिधर से उन्होंने आना है, ताकि हमें उनकी आमद से मुतला करते रहें। बारोकाश और कोदन का दरिया के किनारे हम वो हाल करेंगे कि जिसके मुतालिक वो सोच भी नहीं सकते। देखो, महमूद बिन सुलेमान की बगावत को खत्म कर दिया गया है और अब हमारे सामने कोदन और बारोकाश हैं। और मुसलमानों की बदकिस्मती के सुल्तान मलिक शाह सल्जूकी के बाद ऐसी खाना जंगियां शुरू हुई हैं जो अपने अंजाम को नहीं पहुंचती। एक बगावत उठती है, उसे फरोग करो तो दो और उठ खड़ी होती हैं। सुल्तान बरक्यारूक जब से सुल्तान बने हैं उन्हें कहीं कयाम करना और ठहरना नसीब ही नहीं हुआ। और अभी ईरान की तरफ से भी खबरें आ रही हैं कि अमीर अंज बगावत करने के दर पे हो रहा है। अगर उसने बगावत कर दी और जो खबरें आ रही हैं वो सच्ची हुई तो फिर हालात मजीद संगीन और तलख होकर रह जाएंगे। अमीर अंज को अभी चंद हफ्ते पहले ही सुल्तान ने ईरान का हाकिम मुकर्रर किया था और सुल्तान तक ये भी खबरें आ रही हैं कि कुछ मुखालिफ कुव्वतें अंज को असल राह से हटाने की कोशिश कर रही हैं। सुल्तान बरक्यारूक ने किसी रद्द अमल का इजहार नहीं किया और वो उस वक़्त तक रुके रहेंगे जब तक सारी खबरों की तस्दीक नहीं हो जाती। इसके साथ ही अयाज अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसकी तरफ देखते हुए कुमाज और उसके छोटे सालार भी खड़े हो गए। फिर दाऊद हबशी की तरफ देखते हुए अयाज कहने लगा, मैं जरा अपने लश्कर का पड़ाव देखता हूँ, लश्करियों के आराम का एहतिमाम करता हूँ, अपने तेज रफ्तार मुखबर बारोकाश और कोदन पर निगाह रखने के लिए भेजूंगा और जो ही हमें वो आने की इत्तला करते हैं हम चौकस और मुतहिद हो जाएंगे। फिर उनका जो हशर करेंगे उस पर खुद ही नहीं उनके हिमायती उनके लश्करी भी शर्मसार होंगे। इसके साथ ही अयाज बिन सैफुद्दीन और कुमाज अपने छोटे सालारों के साथ दाऊद हबशी के खेमे से निकल गए थे। दूसरी तरफ बारोकाश और कोदन दोनों बड़ी बरक रफ्तारी से दरिया जेहून को अबूर करके उस सिमत बढ़े थे जिस सिमत उन्होंने दाऊद हबशी को अपने लश्कर के साथ भागते हुए देखा था। अभी तक शायद उन्हें ये खबर न मिली थी कि दाऊद हबशी की मदद के लिए अयाज और कुमाज भी पहुंच चुके हैं। चुनाचे दाऊद हबशी के लश्कर की तरफ बढ़ते हुए एक जगह कोदन और बारोकाश ने अपने लश्कर को रोक दिया। बारोकाश अपने ज़हन में जंग में बड़ा वसी तजर्बा रखता था और अब तो वो अपने आप को नाकाबिल तस्खीर ख्याल करने लगा था। चुनाचे लश्कर को रोकने के बाद बारोकाश अपने बागी साथी कोदन को मुखातब करके कहने लगा, कोदन, लश्कर को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं, इसके बाद यहाँ से कूच करते हैं। दाऊद हबशी का लश्कर जब 5 मील दूर रह जाएगा तो तुम मुझसे अलहदा हो जाना, अपने हिस्से के लश्कर के साथ कहीं करीब ही गात लगा लेना
میں آگے بڑھ کر داؤد حبشی سے ٹکراؤں گا، دم نہیں لوں گا، اس لیے کہ ہمارے لشکری چند میل پیچھے آرام کر چکے ہیں اور سستا چکے ہیں۔ داؤد حبشی کے سامنے جاتے ہی میں اپنے لشکر کی صفیں درست کروں گا اور اس سے ٹکرانے کا عزم کر لوں گا۔ جب میرا ٹکراؤ داؤد حبشی کے ساتھ شروع ہو، تم گھاس سے نکل کر حملہ آور ہو جانا۔ اس طرح داؤد حبشی ہی نہیں، اس کے کسی بھی ساتھی کو بچ کر بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا، اور جب داؤد حبشی سمیت اس کے سارے لشکریوں کا خاتمہ کر دیا جائے گا، تب تیری اور میری ایسی داغ بیٹھ جائے گی کہ شاید آنے والے دور میں سلطان برق یاروق ہم پر ضرب لگانے کے لیے اپنا کوئی لشکر بھیجنے کی جرت اور جسارت نہ کرے گا۔ کودن نے اس تجویز کو پسند کیا تھا، چنانچہ انہوں نے پھر پیش قدمی شروع کی۔ مناسب فاصلے پر جا کر کودن علیحدہ ہو گیا تاکہ گات میں چلا جائے، جبکہ باروکاش آگے بڑھا اور داؤد حبشی کے لشکر کے سامنے اس نے اپنے لشکر کی صفیں درست کرنا شروع کر دی تھی۔ وہاں جا کر باروکاش کو جب خبر ہوئی کہ داؤد حبشی اکیلا نہیں ہے، اس کی مدد کے لیے ایاز اور قماز محمود بن سلیمان کو شکست دینے کے بعد پہنچ چکے ہیں۔ یہ خبر سننے کے بعد ایک بار باروکاش کا سر چکرایا تھا، پاؤں تلے سے زمین لرز گئی تھی، لیکن اب وہ چونکہ لشکر کی صفیں درست کر رہا تھا، لہٰذا ایسے موقع پر جنگ سے جی چھڑانا اور بھاگنا مردانگی کے خلاف تھا۔ اس کے علاوہ اسے یہ بھی امید تھی کہ اگر اسے داؤد حبشی، ایاز اور قماز سے بھی ٹکرانا پڑتا ہے تو وہ اکیلا نہیں ہے۔ ٹکراؤ کے دوران جب اس کا ساتھی کودن گھاس سے نکل کر حملہ آور ہوگا تو فتح اور کامیابی ان دونوں کے حصے میں آئے گی۔ باروکاش کی طرف دیکھتے ہوئے ایاز، قماز اور داؤد حبشی نے بھی اپنی لشکر کی صفیں درست کر لی تھی۔ باروکاش سوچوں میں پڑ گیا تھا، وہ پہلے حملہ آور ہونے کا بڑا شوقین تھا، یہاں وہ اپنے ارادوں کو متزلزل دیکھ رہا تھا۔ ایاز بن سیف الدین کا نام ہی ایسا تھا کہ وہ خوف و ہراس میں مبتلا ہو گیا تھا، لہٰذا اس نے حملہ آور ہونے میں پہل نہیں کی، لشکر کی صفیں درست کر کے انتظار کرتا رہا۔ وہ چاہتا تھا کہ ایاز، قماز اور داؤد حبشی حملے کی ابتدا کریں اور وہ اس وقت اپنے آپ کو دفاع تک محدود رکھے جب تک گات سے نکل کر اس کا ساتھی کودن حملہ آور نہیں ہوتا۔ جب وہ ایسا کرے گا، وہ بھی دفاع سے نکل کر جارحیت پر اتر آئے گا۔ یہ ارادہ کرنے کے بعد اپنے لشکر کی صفیں درست کر کے باروکاش انتظار کرنے لگا تھا، لیکن ایاز، قماز اور داؤد حبشی نے انتظار نہیں کیا۔ اپنے لشکر کی صفیں درست کرنے کے بعد وہ بالکل تیار ہو گئے تھے۔ پورے کا پورا لشکر ایاز بن سیف الدین کی کمانداری میں کام کر رہا تھا، جبکہ ایاز اپنے پورے لشکر کو طوفانوں کے قسمسات سمندر کی طرح حرکت میں لایا۔ پھر وہ باروکاش کے لشکر پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ باروکاش نے اپنے آپ کو دفاع تک محدود رکھا، اس نے لشکر کو جارحیت پر اتارا ہی نہیں تھا۔ اسے انتظار تھا جب گات سے نکل کر کودن حملہ آور ہوگا تو جنگ کا نقشہ بدل جائے گا، لیکن ایاز نے ساری کارروائی ایسی شدت سے کی کہ پہلے چند حملوں میں یہ باروکاش کے لشکر کی اکثریت کو کاٹ دیا، جس کے نتیجے میں باروکاش کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور دوران جنگ میں باروکاش کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس موقع پر مورخین جنگ کا نقشہ کھینچتے ہوئے لکھتے ہیں، اس جنگ میں باروکاش کو گرفتار کر لیا گیا۔ جو ہی یہ خبر دوسرے باغی سالار کودن کے لشکر میں پہنچی تو کودن کا لشکر باغی ہو گیا۔ کودن نے انہیں سنبھالنے کی کوشش کی اور مورخین لکھتے ہیں کہ باغی لشکریوں نے کودن کے مال و اسباب کو لوٹ لیا، چنانچہ اس کے اپنی لشکری اس کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے۔ کودن بصد خرابی جان بچا کر بھاگا اور حاکم سنجار کے پاس پہنچا۔ والی سنجار نے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا، چند روز بعد رہا کر دیا۔ گرتا پڑتا سلطان برق یاروق کے بھائی سنجر کی خدمت میں بلخ پہنچا۔ اس موقع پر سنجر سے بہت بڑی غلطی ہوئی۔ جب کودن اس کے پاس پہنچا تو مورخین لکھتے ہیں کہ سنجر نے اس کی بڑی آؤ بھگت کی۔ کودن بھی اطاعت اور فرمان برداری سے سنجر کے ہاں اپنی خدمات انجام دینے لگا، اندرونی اور بیرونی انتظامات کو درست کیا، لیکن اس کی عمر شاید اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، لہٰذا اس شکست کے چند ہی ہفتوں بعد کودن سلطان سنجر کے ہاں کام کرتے ہوئے ابدی نیند سو گیا۔ جہاں تک اس کے باغی سالار باروکاش کا تعلق ہے تو امیر ایاز اور قماز اپنے لشکر کو لے کر سلطان برق یاروق کی طرف چلے گئے تھے۔ داؤد حبشی باروکاش کو اپنے ساتھ لے گیا، کچھ عرصہ زندان میں ڈالا، پھر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس طرح ان دونوں نے بھرپور غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو خوارزم کے عامل کو قتل کر کے سلطان برق یاروق کے خلاف بغاوت اور سرکشی کے علم کھڑے کیے تھے، انہیں خوب سزا ملی۔ جن دنوں سلطان برق یاروق اپنی اندرونی بغاوتوں کو فروغ کرنے میں بری طرح مصروف تھا، ایک کے بعد دوسری بغاوت اٹھ رہی تھی، لیکن وہ ان پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ انہی دنوں یورپ کے عیسائیوں کی طرف سے صلیبی جنگوں کی ابتدا، عیسائیوں کا خروج ظہور اور بعض مملکت اسلامیہ پر قبضہ ہجری 478 میں شروع ہو گیا تھا۔
پہلے انہوں نے بلاد اندلس میں تریتلیا کو لے لیا تھا۔ جب اس سے مسلمانوں کے کان پر جوں نہ رینگی تو سن 484 عیسوی میں جزیرہ صقلیہ کی طرف قدم بڑھایا، اس پر بھی قابض ہو گئے۔ اس سے ان کی ہرس اور بڑھ گئی تھی۔ چنانچہ اب انہوں نے افریقہ پر ہاتھ مارا، اس کے بعد شہروں پر قابض ہو گئے۔ اسلامی ممالک آپس کی خانہ جنگی میں مصروف تھے۔ مذہبی جوش، اخوت، اسلامی ہمدردی اور خیرخواہی ملت کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ حکمران عیش و عشرت میں مبتلا ہو چکے تھے۔ اس کی وجہ سے نصرانیوں کا شوق ملک گیری مذہبی پردے میں بڑھا۔ پھر کیا تھا، قتل اور خونریزی کا دروازہ کھل گیا۔ 490 ہجری میں عیسائی صلیبیوں نے شام پر چڑھائی کی۔ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے صلیبی یورپ کی طرف سے براستہ خشکی آئے تھے۔ چنانچہ انہوں نے قسطنطنیہ کے عیسائی حکمران کو خط لکھا اور اس کے ملک سے جانے کی اجازت طلب کی۔ قسطنطنیہ کے بادشاہ نے اجازت تو دے دی، لیکن یہ شرط رکھ دی کہ انطاکیہ شہر فتح کر کے مجھے دے دینا۔ انطاکیہ ان دنوں مسلمانوں کا شہر تھا۔ عیسائی صلیبی نے اس شرط کو منظور کر لیا اور خلیج قسطنطنیہ کو 490 ہجری میں عبور کر کے ارسلان بن سلیمان بن قتلمش والی قونیہ و بلاد روم کی طرف بڑھے۔